السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم شیخ الوظائف شیخ عبد المنان راسخ صاحب کا ایک خاص پیغام جو کہ عام طور پر ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں یہ آخری عشرہ کیسے گزارنا چاہیے اور اس میں کون سے اذکار پڑھنے چاہیے، اور خصوصاً اعتکاف والوں کے لیے کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ان کو اعتکاف کیسے گزارنا چاہیے اور ان کو اعتکاف میں کون سے اذکار پڑھنے چاہیے۔ آئیے شیخ محترم کا یہ پیغام سنیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کیجیے، اور ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اور اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے۔ آئیے شیخ محترم کا پیغام سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے گھر میں تو لمحہ بھر کے لیے بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آخری عشرے کا اعتکاف مسجد میں کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اور اللہ کی محبت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والے لوگ بالخصوص اس دور میں بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والے بھائی کا اگر عقیدہ توحید و سنت ٹھیک ہے، فرائض کا وہ پابند ہے، حرام سے بچنے والا ہے، تو وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ یہ مقامات قرب میں سے ایک مقام ہے اعتکاف۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ کسی ایک حدیث میں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بیان ہی نہیں فرمائی۔ تو اگر کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس جیسی فضیلت ہے ہی نہیں کہ لمحہ لمحہ دن رات صبح و شام دوپہر آپ کے اللہ کے گھر میں گزر رہے ہیں۔ تو ایک تو اپنے دل کو صاف کریں، اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہو، خانہ خدا میں اعتکاف میں بندہ ہو اور دل جو ہے وہ میلا ہو تو یہ تو اجر برباد کرنے والی بات ہے۔ دل ہلکا کریں، دل صاف کریں، اور اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے قول قرار کریں کہ وہ گناہ آپ کے جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ بھی چھوڑنے کا اللہ سے عہد کریں، اور باقی اعتکاف میں بیٹھ کر قرآن شریف بہت زیادہ پڑھیں اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں، اور بالخصوص اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یہ پڑھتے رہیں۔ رات کو بالخصوص یہ پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ راتوں کو، رمضان کی راتوں کو بندوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، تو یہ دعائیں بہت پڑھا کریں جو تین آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ پھر اسی طرح جب سحری کرتے ہو نا اپنے اعتکاف والی جگہ میں، تو سحری کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھتے رہا کریں۔ اللہ نے جنت میں جن جنتیوں کے ناز نخرے برداشت کرنے ہیں نا، جن کو پروٹوکول دینا ہے، ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کھاتے، سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب اعتکاف کرنے والے بھائیوں کا اعتکاف قبول کرے، امت مسلمہ کو، اسلامی ممالک کو، خاص کر ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خوب اپنے اللہ کو منائیں، روئیں، جو بھی پڑھائیں کریں، اپنے تک رکھیں، اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کے اس پیغام پر آپ ضرور غور کریں گے، فکر کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور یہ ضرور بتائیں کہ آج کا شیخ محترم کا یہ پیغام آپ کو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔